الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے وہ انسانوں میں سے ہی تھے، اور ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلا اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے، دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت و رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسانی قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کے جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شائن شان نہیں تھی، جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب نسب، ہر چیز سے واقف ہوتے تھے، لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے رہے۔ جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کو بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے، جیسا کہ یہاں بات بیان کی گئی ہے، اور وہ پھر اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس احسان عظیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے دین پر صحیح طور پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔